انسانیت کو ایک امت واحدہ میں تبدیل کر دیتا اگر اللہ یہ چاہتا. لیکن اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ ہر کام کو وہ خود سے انجام دے، بلکہ اس کا ایک تکوینی نظام ہے اور ایک تشریعی نظام ہے. تکوینی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم سے یہ کائنات بنی، اس نے کن فیکون کہا، اس کائنات وجود میں آئی، اور بہت سی چیزیں اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم اس کائنات میں ڈیولپ کیا ہے، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اسٹیبلش کیا ہے، اس سسٹم میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تشریعی نظام بھی بنایا ہے، وہاں پر میری خواہش بھی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم نیک بنو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر روحانیت اور معنویت آئے، میں چاہتا ہوں کہ تم توحید پرست بنو، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کرتا. اگر تم میری مخالفت بھی کرو گے تو میں تمہیں اس کی اجازت دوں گا، لیکن باہر اس کی سزا جو ہے اپنی جگہ. اب آگے چل کر اس آیت میں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں یہ چاہتا کہ تمہیں امت واحدہ بنا دوں تو یہ کام میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اسی طرح لڑتے رہتے ہیں اور جھگڑتے رہتے ہیں. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو، مگر یہ کہ جس کے اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو، وہ جو ہے لڑائی جھگڑا اور اختلاف میں نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اختلاف ہے وہاں رحمت خدا سے دوری موجود ہے. لیکن یہ ساری گفتگو میں نے اس ایک آیت کے جو بعد میں جو پورشن ہے، یہ فقرہ ہے، اس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ جو بڑا اہم میسج ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، یعنی إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جس پر اللہ نے اپنی رحمت بھیجی، اور میں نے اسی کے لیے تمہیں خلق کیا ہے. میں نے تمہاری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ میں تم پر اپنی رحمت بھیجوں، میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ہمارے مقصد خلقت اور ہدف خلقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور مقصد خلقت میں یہ آیت عام طور پر ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کو کیوں خلق کیا گیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، تو اس میں ہمارے سامنے یہ آیت آتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو خلق، جن اور انسان کو خلق نہیں کیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے. تو عبادت جو ہے وہ ہمارا مقصد خلقت ہے. لیکن ایک وہ مقصد ہے کہ جو متوسط اور مڈل آبجیکٹیو ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے اور جو آخری ہدف ہے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ کرتا ہے کہ میں الٹیمیٹلی جو ہے تمہیں، جو میرا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازوں. میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ تاکہ میں تمہیں اپنی رحمت سے نواز سکوں. تو اب اس آیت کے آخری دو لفظ یہ ہیں کہ هو العزیز الغفور، کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بھی ہے. قرآن مجید کی آپ اکثر آیات کو دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس آیت کا اختتام اپنے اسماء سے کرتا ہے، اپنے ناموں سے کرتا ہے، اپنی ایٹریبیوٹ سے کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمیع و بصیر، کبھی غفور الرحیم، کبھی خبیر و کریم، اور کبھی جو ہے مختلف دوسرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں جب ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے کیفیت کے لحاظ سے اور کوالٹی کے لحاظ سے. پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ عزیز ہوں اور غفور ہوں. یہ عزیز کا کیا مطلب ہے؟ عزیز کی کیا ریلیونسی ہے اس جگہ پر؟ عزیز کا مطلب ہماری زبان میں جس کو ہم عزت کہتے ہیں،
جس کو ہم عزیز ہونا کہتے ہیں، جس کو ہم ڈگنیٹی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اردو میں ہم اور طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کو زیادہ ڈیپتھ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عزیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عزیز کا مطلب ہے سالڈ ہونا، عزیز کا مطلب ہے مستحکم ہونا، عزیز کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اس میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے امتحان سے گزارنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے، لیکن اگر تم اچھا عمل انجام نہیں دیتے اور اگر تم میرے لاز کی وائلیشن کرتے ہو اور اگر تم میرے احکام کی پابندی نہیں کرتے اور اگر تم مجھے فالو نہیں کرتے تو پھر بھی تم میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو تو وہ تم اپنے لیے، من شکرہ، جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا نہیں کرتا، وہ اپنا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سے کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں غنی ہوں اور انڈیپینڈنٹ ہوں اور تمہارا کفر اختیار کرنا مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ یہ ہے غفور اور رحیم صاحب کہنا یا غفور کہنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کوشش کرو گے، اگر تم جد و جہد کرو گے، اگر میرے راستے میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ فارگیونیس، مغفرت اور رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ اس مقام پر میں صرف یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ ہر آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کا تذکرہ کرتا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو، آج وقت اگرچہ کم ہے، میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا اور کل سے جو ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ اور اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا، اس آیت کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت واضح طور پر ایک بات کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اس کے اعمال کو قبول کروں گا کہ جو متقی ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی ہے اس کی بنیاد پر ہمارے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو قربانی کا واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا، یہ قابیل اور حابیل جو ہے یہ قرآن میں جس قربانی کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو صاحبان تقوی ہیں ہم ان کو، ان کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ اور تقوی جو ہے وہ کوالٹی ہے ہمارے نفس کی، تقوی جو ہے وہ کوالٹی ہے ہمارے قلب کی، ہمارے ہارٹ کی۔ تو جتنا زیادہ ہم خالص ہوں گے، جتنا زیادہ ہم ڈیووٹڈ ہوں گے، جتنا زیادہ ہم مخلص ہوں گے، جتنا زیادہ ہم غیر خدا سے دور ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارا عمل جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت حابیل اور قابیل نے یہ قربانی پیش کی اللہ کے حضور، تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا، اس لیے کہ ظاہری طور پر جو ہے وہ دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دونوں کے جو کنڈیشن آف ہارٹ ہے یا جس کو آپ تقوی کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس میں فرق تھا۔ میں تمہاری موٹیویشنز کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں، اس نیت کے نتیجے میں میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آیا تمہارے عمل کو قبول کیا جائے یا قبول نہ کیا جائے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حابیل نے جو چیز اللہ کے لیے قربان کی اس کے راستے میں، جو شیپ تھی یا جو وہ کام اس وقت کرتے تھے ایز اے، ان کے پاس شیپس تھیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، اس میں سے بہترین کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور وہ فارمنگ کرتا تھا قابیل، اس نے جو بدترین گرینز تھے وہ اللہ کے لیے انتخاب کیے۔ تو دونوں نے بہرحال ایک چیز قربانی کے لیے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ کون جو ہے وہ متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کیوں بار بار کہتا ہے کہ ہم متقین کے عمل کو قبول کرتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو اس کے جو خطرناک نتائج معاشرے میں آئیں گے وہ یہ کہ قابیل نے آخر میں حابیل کو قتل کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا وہ فیصلہ درست تھا کہ اس کی قربانی کو صرف رد کرنے کا مطلب نہیں تھا. اگر آپ کسی ایک مقام پر اپنے اندر بغیر تقوی کے کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو وہ اگر اچھا عمل بھی ہوگا یا تو ہم اس کو ضائع کر دیں گے یا کسی اور مقام پر ہم شر اور فساد پھیلانے کے باعث بنیں گے. سبحان پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. لہذا ہم نے اس آیت کو بھی پڑھا کہ تمہارے پاس اللہ کہتا ہے نہ میرے پاس گوشت آئے گا نہ میرے پاس خون آئے گا، میرے پاس تقوی آئے گا تمہارا. یعنی جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہم تقوی ایکوائر کرتے ہیں، جو ہم تقوی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پاس آئے گا. اور جب تقوی آئے گا تو صاحب تقوی کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، وگرنہ تقوی ان اٹسیلف تو کوئی چیز نہیں ہے. تقوی جو ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ ہے، تقوی ایک صفت ہے. تو اس آیت کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا. پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں جس ایک اور آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الوزن یومئذ الحق. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو چیز میجرنگ ٹول ہوگا وہ حق ہوگا. یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ حق کی بنیاد پر پرکھے جائیں گے. اس دنیا میں ہم جس چیز کو بھی ویٹ کرتے ہیں یا میجر کرتے ہیں اس کا اپنا ایک ٹول ہوتا ہے. تو کیا ہمارے جو اعمال ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور یہ اعمال کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں یا عمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب صرف ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ اس میں ہماری نیت بھی آتی ہے، اس میں ہماری فکر بھی آتی ہے، اس میں ہماری عقل بھی آتی ہے، اس میں ہمارا ارادہ بھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے عمل کا حصہ ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تقوی جو ہے اپنے صاحب تقوی کے ساتھ جو ہے مجھ تک پہنچے گا اور قیامت کے دن جو ہے وہ حق کی بنیاد پر میں تمہارے اعمال کو پرکھوں گا، تمہاری فکر کو پرکھوں گا حق کی بنیاد پر، تمہارے ارادے کو پرکھوں گا حق کی بنیاد پر، تمہارے عمل کو پرکھوں گا حق کی بنیاد پر. لیکن یہ حق کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب تک ہمیں حق کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک ہمیں ٹروتھ کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میجرنگ ٹول کیا ہے. تو عزیزان محترم، آپ زیارت میں یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا میزان الاعمال. آپ علی ابن ابی طالب کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، ہمارا سلام ہو آپ پر کہ جو میزان عمل ہیں. تو علی اپنے آپ کو میزان عمل قرار دیتے ہیں. علی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن جب تمہارا حساب ہوگا تو ایک طرف میری نماز ہوگی اور دوسرے پلڑے میں تمہاری نماز ہوگی. میری نماز پر تمہاری نماز کو میری نماز پر پرکھا جائے گا، تمہارے روزے کو میرے روزوں پر پرکھا جائے گا، تمہارے عمل کو میرے عمل کے اوپر پرکھا جائے گا. تو گویا آپ ایک جنرل میسج دینا چاہتے ہیں، چاہے انبیاء کی ذات ہو، چاہے اولیاء کی ذات ہو، چاہے ائمہ کی ذات ہو، ہمارے عمل کا اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر جزا و سزا جو ہے وہ رکھی جائے گی. سماعت پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب آپ دیکھیے، میں بڑی خوبصورت آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے جب یہ بات کی کہ لِيَبْلُوَكُمْ، کہاں کہاں قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، پوری مجالس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اس قرآن کے حسن کو دیکھیں اور قرآن کے روحانی، اخلاقی اور معنوی پرنسپلز کو دیکھیں کہ کہاں اور کس طرح بیان کرتا ہے. قرآن یہاں پر کہتا ہے سورہ کاف آیت نمبر 7 کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھیں دوبارہ احسن و عمل کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے قرآن یہ کہتا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیبلوکم احسن عملا لیبلوہم ایہم احسن عملا.
یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ پہلے میں ترجمہ کروں گا، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا امتحان لے رہا ہے. کیا مطلب احسن عمل کا؟ یہاں پر قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جو کسی بھی قسم کی جو زینت اس دنیا میں ہے، اگر کوئی خوبصورتی نام کی چیز ہے، بہت توجہ کیجئے گا، اگر کوئی اس دنیا میں خوبصورتی نام کی چیز ہے، اگر کوئی اس دنیا میں حسن نام کی چیز ہے، اگر کوئی اس دنیا میں زینت نام کی چیز ہے، تو وہ تمہاری زینت نہیں ہے، وہ اس زمین کی زینت ہے، وہ اس دنیا کی زینت ہے. کہیں ایسا مت سمجھنا اگر اس دنیا میں پہاڑ ہیں، اگر اس دنیا میں گرینری ہے، اگر اس دنیا میں سمندر ہے، اگر آپ اپنی مثال لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس خوبصورت کار ہے، اگر آپ کے پاس خوبصورت گھر ہے، اگر آپ کے پاس مال دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے یہ ساری خوبصورتیاں، یہ ساری زینتیں، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس زمین کی زینت ہے. وَأَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو چیز زمین کی زینت ہے، کہیں تم اس کو اپنی زینت مت سمجھ بیٹھنا. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. قرآن مجید بڑا کلیئر ہے اس بارے میں کہ اب سوال فوراً پیدا ہوگا، تو پھر ہماری زینت کیا ہے؟ تو پھر ہماری زینت کیا ہے؟ اب ہماری بیوٹی کیا ہے؟ ہمارے لیے ornament کیا چیز ہے؟ قرآن ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات پھر 7 نمبر، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے، میں نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے اس ایمان سے محبت کرنا، اور تمہارے قلوب کو اس ایمان سے مزین کر دیا ہے. میں نے زینت بخش دی ہے تمہارے قلب کو، تمہارے قلوب کو اس ایمان کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایمان ہماری زینت ہے. جو فیتھ ہے اور ایمان ہے، اگر ہماری وہ زینت ہے تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایک مرتبہ سڑات پڑھ لیجیے. گھڑی دیکھیں کہاں رکھے سامنے، اس کو گھڑی یہاں پہ سامنے تھی، وہ غائب ہے. میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایمان ہماری زینت ہے، تو ایمان کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کو اپنی زینت قرار نہیں دے سکتے. مجھے صرف 2 منٹ میں آپ کے سامنے اس اہم علمی نقطے کو رکھنا ہے اور ایک اہم بات کرنی ہے کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان اور علم کے اندر فرق ہے. ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک چیز ہوتی ہے ایمان. ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہے اور ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں تو یہاں پر 3 چیزیں موجود ہیں. ایک میرا وجود ہے، اور ایک آپ کا وجود ہے، اور ایک میرے اور آپ کے درمیان رابطہ ہے. یہ میرے اور آپ کے درمیان جو رابطہ ہے یہ ایک تیسری چیز ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو علم ہے اور آپ کا جو قلب ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہمارے پاس دل ہے، ایک ہمارے پاس قلب ہے، اور ایک ہمارا علم ہے جس کو ہم نالج کہتے ہیں، جو انفارمیشن ہے، جو ہمارا علم ہے. یہ ہمارے قلب اور علم کے درمیان جو ایک رابطہ ہے، اس کا نام ہے ایمان. یہ ہے ایمان حقیقت میں، کہ جس کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کے لیکچرز بھی دیتے ہیں
درس بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے سامنے تسلیم ہونا ضروری ہے. آپ کے قلب کا اس کے سامنے تسلیم ہونا ضروری ہے. اگر آپ قلباً اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے، آپ کا قلب اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، تو اگر صرف آپ کی نالج ہوگی، معلومات ہوں گی، تو کبھی بھی آپ جو ہے عمل کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. عمل کی منزل سے پہنچنے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کی منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے اور معرفت کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس جو ہے وہ آپ کا جو ایمان ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کی معرفت کے اوپر، بیس کرتا ہے آپ کے علم کے اوپر. لہٰذا اگر آپ کی معرفت کمزور ہوگی تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا، اگر آپ کی معرفت کبھی ہوگی تو آپ کا ایمان کبھی ہوگا. لہٰذا صرف جنرلی یہ کہنا کہ میں بہت زیادہ مومن ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بیس کرتا ہے ہماری نالج کے اوپر. اگر ہماری نالج غلط ہوگی، اگر ہماری اپروچ غلط ہوگی، اگر ہماری اویئرنس غلط ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ غلط بنیادوں پر استوار ہوگا. اور اس کے لیے کیا وجہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے علم کے اوپر؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، علم کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس بات کو ایکسپٹ کروں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. لیکن اگر میں اس بات پر ایمان لانا چاہوں اور قلباً اس کو ایکسپٹ کروں تو اس کے ساتھ ارادے کی ضرورت ہے. جب تک میں ارادہ نہیں کروں گا، جب تک میں فیصلہ نہیں کروں گا، اس وقت تک میرا قلب اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ٹروتھ کو اور سچائی کو ڈینائی کرتے ہیں اور حق کو یہ جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو علم حاصل ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نالج موجود ہے، لیکن اگر یہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ کمزور ہے، یا ان کے اندر وہ ارادہ نہیں ہے، یہ چاہتے نہیں ہیں اس بات کو کرنا. تو یہ ہے علم اور ایمان کے اندر فرق. لیکن عزیزان محترم، اس وقت جو دنیا کے اس وقت جو حالات ہیں، جو اس وقت مسلم دنیا کے حالات ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، جس اہم ترین مشکل کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو کے بعد، کہ دیکھیں آیت اللہ استاد جوادی آملی کی میں ایک عبارت آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک اس میں خلوص نہ ہو. اور توجہ کیجئے گا، انسان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک اس میں خلوص نہ ہو، اور انسان کا خلوص اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو. اور اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو جس خطرناک ترین فتنے کا سامنا تھا، جس کی طرف ہمارے محترم گیسٹ نے اشارہ کیا، یہ خوارج کا جو فتنہ تھا، یہ کیا فتنہ تھا؟ یہ وہی فتنہ تھا کہ جس کی بنیاد پر وہاں پر آپ کو عمل بھی نظر آتا ہے. آپ کی اور میری نمازیں ان خارجیوں اور ان خوارج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جتنی نمازیں وہ پڑھتے تھے، جتنی عبادتیں وہ کرتے تھے، جتنی زہد کی جس منزل پر وہ تھے، اس میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے. جتنا اپنے طور پر وہ خلوص سمجھتے تھے اس کا مقابلہ دوسرے نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پر کمی تھی، اور علی ابن ابی طالب بار بار اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صرف عبادت کافی نہیں ہے، صرف ظاہری خلوص کافی نہیں ہے. اگر انسان کی معرفت ٹھیک نہ ہو، اگر وہ خدا کو نہ پہچانتا ہو، نبی کو نہ پہچانتا ہو، اپنے امام اور ولی کی شناخت نہ رکھتا ہو، تو اس کے نہ خلوص کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ ہے. سلوات پڑھ دیجئے تو وہی
خارجیت آج بھی موجود ہے، وہی خوارج آج موجود ہیں۔ تو یہ خوارج کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں علی ابن ابی طالب نے 4000 خوارج کو تحت کیا، اور اس کے بعد امیر المؤمنین یہ کہتے ہیں اپنے اوپر فخر کے ساتھ، دیکھو یہ میں تھا کہ جس نے اس فتنے کا خاتمہ کیا، جن کی آنکھوں کو میں نے نکالا، لیکن میرے بعد تم ان کا مقابلہ اتنے آرام سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ خارجیت آج بھی موجود ہے، اور آج بھی الحمدللہ جو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا ہے، اگر کسی کانفرنس کی شکل میں ہے، اگر ہمارے اہل سنت برادران یہاں پر آتے ہیں، تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ کفر کی نقاب میں مسلمان ہیں، جو ظاہری اسلام لیکن حقیقت میں کفر کی ترویج کر رہے ہیں، جو حقیقت میں نفاق کی ترویج کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان سارے کے سارے جو ہیں، جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، وہ پہلے تو اپنی معرفت کا اضافہ کریں، اپنی معرفت کو آگے بڑھائیں، اور اس معرفت کی بنیاد پر اپنے خلوص اور اپنی عبادتوں کو استوار کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ منی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں یہ تاریخ کا کتنا بڑا ستم ہے، اور 1400 سال کے بعد آج اس تاریخ نے کس طرح سے اپنے آپ کو دہرایا کہ جو مفتی اعظم تھا وہاں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، یہ تو ڈیوائن ڈیسٹنی تھی، یہ تو ان کی تقدیر کا حصہ تھا، یہ تو حاجیوں کو مرنا ہی تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ علامہ صاحب سے اپنے پوچھیں، یا آپ کسی بھی شخص میں کہ جس میں ذرہ برابر بھی دین شناسی موجود ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی جاہلانہ فتویٰ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ ہر فعل کے بارے میں یہ کہیں کہ چونکہ خدا چاہتا تھا لہٰذا ہمیں تو موت آنی تھی، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہی استدلال ہے جو 1400 سال پہلے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب دربار ابن زیاد میں تشریف لے کر گئیں، تو دربار ابن زیاد میں وہی استدلال ابن زیاد نے سیدہ زینب کے سامنے پیش کیا، جو آج 1400 سال کے بعد دوبارہ اسی حقیقت کو کہ جو ابن زیاد کی ماہیت ہے، اسی کو آج ہم اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں۔ ابن زیاد شہزادی زینب کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ما رأیت فعل اللہ بے اخی کے، اے زینب تو نے اپنے بھائی کے سلسلے میں فعل خدا کو کیسا دیکھا؟ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، ہم تو ایک وسیلہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہی ابن زیاد کا استدلال، لیکن ہمارا سلام ہو اس شہزادی زینب پر کہ جس نے اپنے پورے شعور کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی پوری بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی پوری عارفانہ بصیرت کے ساتھ ابن زیاد نے جب یہ کہا کیفا رأیت فعل اللہ بے اخی کے، آپ نے مکتب جبر کو یہ کہہ کر پاش کر دیا کہ ما رأیت الا جمیلا، اے ابن زیاد میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اس لیے سیدہ زینب نے یہ کہا، اس لیے کہ ہم جو کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی، جو قربانی دے سکتے تھے ہم نے دی، یہ ہماری ذمہ داری تھی، اور اگر رضا الہی یہی تھا تو ہم اس رضا الہی کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایمان جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ دن ہے کہ 3 محرم میں جب ہم ایک ایسی شخصیت کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے 2 منزلوں پیچھے موجود تھے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم جتنا پانی اپنی مشکیزہ میں بھر سکتے ہو بھرو۔ میں نے بہت کم جگہ میں نے ایک مقتل میں یہ چیز پڑھی، اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی،
کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جتنا پانی تم اپنے پاس ذخیرہ کر سکتے ہو اس پانی کو ذخیرہ کرو۔ جب پوچھا کہ مولا اتنے پانی کا ہم کیا کریں گے، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے مہمان آنے والے ہیں کہ جو پیاسے ہوں گے، لہذا پانی کو جتنا جمع کر سکتے ہو کر دو۔ عزیزانو، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر کا لشکر جب وہاں پر پہنچتا ہے 1000 سپاہی اس لشکر میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اس نے روکنے کی کوشش کی، امام حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے، ہر نے آگے بڑھنے نہیں دیا، اور تاریخ کربلا یہ لکھتی ہے کہ ہر نے امام حسین کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ یہ کرنا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ثقلت امتک ما تريد، اے ہر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ عزیزانو، ہر کوفہ کے سرداروں میں سے ایک تھا، شجاع ترین افراد میں سے ایک تھا۔ کربلا میں جتنے لوگ آئے یزید کی فوج میں، اس میں ہر سب سے زیادہ شجاع ترین اور بہادر ترین تھا، لیکن اس نے عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر آپ کے بجائے کوئی اور میری ماں کا نام اس طرح لیتا تو میں اس کو ایسا جواب دیتا کہ وہ یاد رکھتا، لیکن حسین میں آپ کی مادر گرامی کا سوائے احترام کرنے کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ عزیزانو، پھر وہ وقت آیا کہ جب ہر کربلا کے میدان میں، اب اس کے وجود میں ایک طرف دنیا پرستی اور مادیت کا اس کے اوپر دباؤ، اور دوسری طرف حسین نے جو حق اور حقیقت کی شمع کو اس کے دل میں روشن کیا۔ کبھی اس کی عقل اس کے اوپر غالب آ جاتی تھی، کبھی شہوت دنیا اس کے اوپر غالب آ جاتی تھی، لیکن دیکھنے والے نے کربلا کے میدان میں ہر کے قبیلے کے ایک شخص نے دیکھا کہ یہی ہر کہ جو یزید کی فوج میں تھا، جو عمر سعد کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ اس کا بدن کانپنے لگا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس شخص نے ہر کے قریب آ کر کہا، اے ہر، اگر اس سے پہلے، بہت توجہ کیجئے گا، اے ہر، اگر اس سے پہلے کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ سب سے بڑا کوفے کا شجاع ترین فرد کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن تو جنگ کے خوف سے، تو موت کے خوف سے تو کانپ رہا ہے۔ ہر کا جواب یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف دوزخ نظر آ رہی ہے۔ عزیزانو، آخر وہ وقت آیا جب ہر نے فیصلہ کیا حسین ابن علی کا ساتھ دینے کا۔ یہ ہر ایک مرتبہ فوج یزید سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی ڈھال کو الٹا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا۔ لیکن تاریخ کے الفاظ پر غور کیجئے گا، اس ہر نے جب حسین کی طرف قدم بڑھائے تو یہ کیا کہتے ہوئے جا رہا تھا؟ یہ ہر یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے، پروردگارہ میری توبہ کو قبول کر لے، انی ارعبتو قلب اولیائکا و اولاد بنت نبی کا۔ پروردگارہ میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کے دلوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ عزیزانو، اس حالت میں تاریخ کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ ہر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے رکھ لیا۔ بعض جگہ پر یہ ہے کہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جو بدنما داغ میری پیشانی کے اوپر ہے میں حسین کے سامنے ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور میرے چہرے پر رومال ڈال دو۔ اس حالت میں ہر حسین ابن علی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کوئی سبیل ہے کہ میری توبہ ہو؟ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ ہر کی طرف دیکھا اور کہا، ارفع راسکا، اے ہر اپنے سر کو اٹھا، تیری توبہ جو ہے وہ قبول ہے۔ لیکن حسین نے شاید یہ کہا کہ اے ہر،
دیکھ جب کل تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تیری پذیرائی کی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج تو دوست بن کر آیا ہے تو میں کس طریقے سے تیری پذیرائی کروں۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت امام حسین نے حر کو نیچے اترنے کو کہا، اپنے پاس بیٹھنے کو کہا، تو حر نے کہا کہ نہیں مولا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں، میں اپنے آپ کو جتنی جلد ہو سکے اپنے بدنما داغ کو میں اپنے خون سے دھونا چاہتا ہوں۔ حر کو مولا نے اجازت دی، لیکن عزیزو ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں، ہمارے عرفاء یہ لکھتے ہیں کہ حر نے اپنے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ حسین کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، لیکن حر نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑے سے اترا، حسین کے پاس بیٹھا، کہیں خیمے میں حسین کا کوئی بچہ مجھے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ بابا یہ تو وہی ہے کہ جس نے ہمارے راستے کو روکا تھا۔ عزیزانو، حر گیا، شہید ہوا۔ حسین نے حر کے سر کو اپنے سرہانے رکھا، اپنے زانوں پر رکھا اور محبت سے کہا کہ انت الحر کما سمیت امکا فی الدنیا والآخرہ۔ حر تو واقعاً حر ہے اور آزاد ہے، جیسا کہ تیری ماں نے یہ نام اس دنیا میں رکھا اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك